تو یہاں سے آپ آن کریں, ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں. نظر آ رہا ہے آپ کو؟ چلیے آپ سامنے آ جائیں. چلا گیا وہ ویڈیو اسٹارٹ آن لائن اسٹارٹ. ہم کیا پڑھ رہے تھے علی, کچھ پتہ ہے؟ بتائیں. میں سے پڑھتا تو سب ہم بیسیکلی آج پڑھ رہے تھے رولس اینڈ ریگولیشنس, یا آپ کہتے ہیں کہ رولس کیا ہوتے ہیں کانٹریکٹ کے. تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں جو ہمارے دو درمیان, آپ کے اور ابو بکر کے درمیان کوئی کانٹریکٹ ہوتا ہے. اب تینوں آپ ادھر بیٹھے لیجیے, ادھر ہے آپ یار ادھر آ جائیں. گڈ نیم عمیر. تو ہم کچھ پڑھ رہے تھے ٹرمز. اب جو ٹرمز ہوتی ہیں نا, اس وہ سیٹ کرتی ہیں کچھ چیزیں. مطلب کہ ٹرمز کیسے ہوتی ہیں, ریٹن ہوں گی. ٹرمز بیسیکلی ڈیفائن کرتی ہیں کہ بھائی ایک ہوتے ہیں ایکسپریس ہوتے ہیں, ایک ہوتی ہے امپلائڈ ٹرمز ہوتی ہیں. ایکسپریس کیا ہوتی ہے, کوئی اینی آئیڈیا, گیس؟ ایکسپریس ٹرمز کیا ہوتی ہے؟ ریٹن ہوتا ہے. دوسرا نہیں, مطلب کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کس طرح میرا آپ کے ساتھ کانٹریکٹ ہے کوئی, تو ایکسپریس میں کس طرح کر سکتے ہیں بتائیں. مطلب ریٹن کانٹریکٹ ہے تو جو چیز لکھی جائے گی اس کو کیا بولیں گے, ایکسپریس. وہ ریٹن ایکسپریس ہوگا. اور جو چیز میں زبانی آپ کو کلیئر بھی بتاؤں اس کو کیا بولیں گے, اورل. اب اس کے ہم نے پہلے پڑھی تھی کچھ ایکسپریس ٹرمز جو ہے نا, ریٹن ٹرمز, ان کی وہ پیچھے اور وہ کریں گے, وہ گو تھرو کروائیں گے. بالکل فرسٹ سلائڈ پہ جائیں, نیچے آئیں, نیچے آئیں. اب جو ہم پڑھ رہے تھے کہ ایکسپریس ٹرمز کس طرح مطلب ریٹن ہوتا ہے. اب یہ کچھ ایک جان نامی بندہ ہوتا ہے, وہ ہائر کرتا ہے ایک اے بی سی بلڈر کمپنی کو, جس کا کام ہے بھائی رینوویشن کرنا گھروں کی یا عمارات کی یا بلڈنگز کی. اب یہ ایگریمنٹ جو کرتا ہے نا, اس کے اندر 5 چیزیں لیتا ہے, which is totally and specifically written in that agreement or in that contract. پہلی چیز وہ کیا طے کرتے ہیں, پرائس اینڈ پیمنٹ. ٹھیک ہے نا, کہ بھائی پرائس جو ہے نا پیسے کتنے ہوں گے اور پیمنٹ کا موڈ کیا ہوگا. مطلب وہ اسپیسیفکلی لکھتے ہیں کہ بھائی جو جان نامی بندہ ہے وہ $50,000 پے کرے گا اس کو, اس کمپنی کو, اتنے کی ان کی لین دین ہوئی ہے. پھر اس کو کا فرق, اس کمپنی کا کام کیا ہوگا, کن چیزوں کو رینوویٹ کرنا ہے. وہ 5 سے 6 چیزیں جن کو رینوویٹ کرنا ہے. وہ بتا رہا ہے کچن ہے, باتھ روم ہے, لیونگ رومس ہیں, اور یہ الیکٹریکل اینڈ پلمبنگ کا جو کام ہے. اس کمپنی کا کام ہے کہ آپ نے 50 سال لینے ہیں, اس کے بدلے میں کیا کام کرنا ہے, رینوویشن ان چیزوں کی کرنی ہے. اب وہ کہاں لکھی ہوئی ہے, یہ ایگریمنٹ کے اندر لکھی ہوئی ہے. نیچے اب یہ جتنی چیزیں دیکھیں, ٹائم کتنا ہوگا, کوالٹی کیا ہوگی مٹیریل کی, اور ٹرمینیشن کیا ہوگا. اٹ مینس کہ اگر کوئی ایک پارٹی فلفل نہیں کرتے اپنے رائٹس کو, تو کانٹریکٹ کسی بھی وقت ختم کیا جا سکتا ہے. اب یہ جو چیزیں تھیں یہ ایگریمنٹ کے اندر لکھی ہوئی ہوتی ہیں. اس ایسے ایگریمنٹ کو کیا بولتے ہیں, ریٹن ایکسپریس ایگریمنٹ. کیا بولتے ہیں, کسی بھی ایگریمنٹ کے اندر کوئی چیز باقاعدہ باضابطہ لکھی ہوئی ہے, اس کو کیا کہیں گے, ریٹن ایکسپریس ایگریمنٹ. نیچے اب ہم جو سورسز پڑھ رہے ہیں یہ ایکسپریس ٹرمز. اب ان کو ایک ایک کر کے, ایکسپریس کے اندر 2 چیزیں آتی ہیں. ایک آتی ہے ایکسپریس کے اندر رائٹنگ والی آتی ہے, ایک آتی ہے اورل آتی ہے. ٹھیک ہے نا, تو رائٹنگ والی کون سی چیزیں تھیں جو ابھی ہم نے پچھلے ایگریمنٹس کے اندر پڑھی ہیں. اورل والی کیا ہے, السٹریشنز پہ نیچے. اب
ये जो एक्सप्रेस कम्युनिकेशन है ना, एक्सप्रेस जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर चंद उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या उसके एसेंशियल्स हैं, बेसिक एलिमेंट्स हैं कि भाई इंटेंशंस होनी चाहिए कम्युनिकेशन की। जो दो पार्टीज कर रही हैं वो वाकई में क्या कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती हैं कि नहीं, उनकी नीयत से पता चले वाकई द टू डू द, या आप इसको कर दें both parties can want to enter into the contract, ठीक है ना। या आप उसको इस तरह कर सकते हैं कि जो दो फरीकें हैं उसकी नीयत से आपको पता चले, इंटेंशन से पता चले कि वो उनकी कम्युनिकेशन, मतलब कि अली जो है ना आपसे कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, अब अली की नीयत है कि मैं अपनी गाड़ी बेचूं, आपकी भी नीयत कैसे पता चलेगी, तो वो एक्सप्रेस आप करेंगे या ओरली करेंगे या थ्रू उसमें करेंगे, तो आपकी इंटेंशंस की जो बोथ पार्टीज की वो होना बहुत जरूरी है। फिर कहते हैं क्लियर एंड स्पेसिफिक लैंग्वेज होनी चाहिए। उसका मकसद ये होता है कि जो एक बंदा है, एक को उसको पश्तो या कोई और जुबान नहीं समझ में आती, तो अगर वो बंदा आपसे उसी लैंग्वेज में बात करे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पंजाबी में या सिंधी में बात करूं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमें एक ऐसी जुबान, ऐसी चीज, मोड इख्तियार करना है जो हम दोनों को समझ में आए, जो हम म्यूचुअली अंडरस्टैंड कर सकें। तो वो कहते हैं जितनी भी चीजें होंगी वो आपकी क्लियर एंड स्पेसिफिक लैंग्वेज के अंदर होंगी। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का बता दिया था कि फॉर्मल कम्युनिकेशन एक्सप्रेस टर्म्स कैन बी कम्युनिकेटेड इन बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। अब ये होता है ना कि कॉन्ट्रैक्ट जो जहाँ भी जब तय पाए जाते हैं तो दोनों तरीके कार होते हैं। फॉर्मल इट मीन्स कि जब कोई दो कॉर्पोरेट कंपनीज, दो इंस्टीट्यूट्स, दो कंट्री जब कोई एक प्रॉपर एक तरीके से करते हैं उसको आप बोलते हो कि ये फॉर्मल एग्रीमेंट है या फॉर्मल वो है। मैं आपको इधर खड़े होकर कोई ऑफर करूं, आप एक्सेप्ट करें, हम उसकी कंडीशन तय करें, तो वो एक ओरली उसको होता है जिसको आप इधर खड़े होकर करने से, या कोई और एक इनफॉर्मल गैदरिंग हो, इनफॉर्मल कोई टॉक हो, तो उसको आप इनफॉर्मल वाले कैटेगरी में वो करते हैं। अब आता है ओरल एक्सप्रेस टर्म। ओरल से मुराद है जुबानी, ठीक है ना। जो बात आप जुबानी बात करते हो ना, वो भी मतलब कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं या जो टर्म्स हैं आपकी कॉन्ट्रैक्ट की, वो जब एक तो आप रिटन में लिखते हो, रिटन में बताते हो, कम्युनिकेट करते हो, दूसरा आपका होता है ओरल एक्सप्रेस टर्म। समझ रहे हो? ओरल जुबानी, ये जनाब आप पढ़ेंगे। Let's say John wants to hire Sarah to paint his house. They have a conversation in which John specifies that he wants the exterior of the house to be painted blue, and Sarah agrees to the request. Here, the term painting the exterior of the house blue is an express term that was already communicated and agreed upon by both parties. अब ये क्या कह रहा है कि जॉन नामी बंदे ने सारा को कहा कि आप मेरे घर की जो बाहर की डिजाइनिंग है ना ये ब्लू कलर में करेंगे, ब्लू पेंट करेंगे। ज़बानी उसको बताया, इट मींस कि उन दोनों का एक एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो अब वो है क्या है, जिसको बोलते हैं एक्सप्रेस टर्म, कौन सी? ओरली कम्युनिकेट की गई है। पिछली जो लिखी हुई थी वो एक्सप्रेस टर्म थी रिटन में, ये जो है वो किसमें है? ओरल के अंदर है। नीचे है अब ये ओरल, ये रिटन एक्सप्रेस टर्म, वही बात है, ये आप पढ़े, आप पढ़ लीजिए। Sarah entered into a written contract for the house painting project. The contract explicitly states that Sarah will use high quality paint and complete the job within 2 weeks. From the start, that the written provisions become an express terms that is documented and agreed upon by both parties. अब ये बात कर रहे हैं, पिछली वाली बात थी सिर्फ ओरली। जॉन ने सारा को कहा आपने ये काम करना है, तो वो एक ज़बानी उसने बात की जो कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। अब वही बात उन्होंने क्या की है कि किसी के अंदर की है, किसके अंदर की है? रिटन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो सारी चीजें बता रहा है, आपने इतने टाइम में करना है काम खत्म और इस तरह का काम करना है। वो जो उसकी जो टर्म्स होती हैं, जो टर्म्स दो पार्टीज के दरमियान ऐसी टर्म्स जो लिखी जाए दोनों पार्टीज के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, उसको बोलते हैं रिटन एक्सप्रेस, ठीक है। जो बातें दोनों म्यूचुअल पार्टी की अंडरस्टैंडिंग से ज़बानी तय पाई जाए, ज़बानी की जाए, उसको आप बोलते हो ओरल एक्सप्रेस, ठीक है। नीचे अब इम्प्लीकेशंस ऑफ एक्सप्रेस टर्म।
اس کا مطلب ہے یہ آپ پڑھیں گے جو ہے اس کو پڑھیں And گے. then in the implication of express term and context refers to the consequence or effect that arise from the inclusion of those specific express terms or term that explicitly agreed upon and stated by the parties involved in the contract. Here some applications express terms. implications of express term. یہ جو ہم نے پڑھی ہے نا اس کے اندر ایک آ گئی, کیا آ گئی پہلے, دوسری کیا آتی ہے, ٹھیک ہے نا. implications کا مطلب ہے کہ آپ اس کو کس طرح انفورس کرواتے ہو ایکسپریس ٹرم, ٹھیک ہے نا, جو چاہے اورلی ہو یا وہ ریٹن میں ہو. کس طرح ہے, پہلی بات کرتا ہے لیگل انفورسیبلٹی ہے اس چیز کی. فار ایگزامپل علی نے کانٹریکٹ کیا جناب کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, ان سے کوئی گاڑی کی لین اینڈ دین کی, انہوں نے کہا میں آپ کو گاڑی دوں گا, اس نے کہا میں پیسے دوں گا. اب یہ ان کا کانٹریکٹ ہوا ہے ریٹن میں, ایک اسٹامپ پیپر ہوا جس کی ایک ویلڈ ویلیو ہے, ٹھیک ہے نا. فار ایگزامپل کوئی ان میں سے کوئی ایک بندہ مکر جاتا ہے یا فلفل نہیں کرتا اپنے پارٹ کو, پرفارم نہیں کرتا, تو دوسرے پارٹ بندے جو دوسری پارٹی اس کے پاس کیا ریمیڈی ہے, وہ کیا کر سکتا ہے, اینی ون, دوسرا بندہ کیا کرے گا, سر کورٹ سے ریمیڈی لے گا, اس نے کانٹریکٹ لکھا ہے ایکسپریس ٹرم, کہ اس نے کیا کیا ہے, کانٹریکٹ لکھا ہے سر ایکسپریس, ہاں ایکسپریس کانٹریکٹ لکھا ہوا ہے, اس کی اس نے کیا کی ہے, وائلیشن کی یا بریچ کیا ہے, اپنا پارٹ فلفل نہیں کیا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان چیزوں کو رکھنے کے لیے مطلب کہ کانٹریکٹ اورلی یا ریٹن میں یہ چیزیں اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ بھائی اس چیزوں کو آپ لیگلی انفورس کروا سکو. ایکسپریس ٹرمز آر لیگلی بائنڈنگ اینڈ انفورسیبل بائی دی لا that provide clarity and certainty regarding the rights and obligations of the parties. سمجھ رہے ہو. اب یہاں جو بات کی ہے نا رائٹس اینڈ اوبلیگیشن, پہلی بات ہے جو ان علی کا اور ان کا جو کانٹریکٹ ہوا تھا اس کے اندر ساری چیزیں مینشن ہیں, اسپیسیفکلی لکھی ہوئی ہیں. اب کورٹ کے پاس جو ایک بندہ جائے گا جس نے بریچ کیا ہے, تو اس کے اپوزٹ والا بندہ کورٹ میں جائے گا کہ بھائی یہ کانٹریکٹ ہے ہمارا, لکھا ہوا ہے, یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں, میرا رائٹ تھا گاڑی لینا, اس کی اوبلیگیشن تھی کہ وہ مجھے گاڑی پہنچانا, میرے رائٹ تھے پیسے اس کو دینا, وہ میں نے دے دیے. تو رائٹس اینڈ اوبلیگیشنز کو وہ پارٹیز کی انفورس کرواتا ہے, کون, کورٹ کرواتی. تو اٹ مینس کہ ایکسپریس ٹرمز کی ایک لیگل انفورسیبلٹی ہے, سیم لائک کانٹریکچوئل رائٹس اینڈ اوبلیگیشنز ہیں. اب آپ جو بات کر رہے تھے نا سوئب کے ڈیوٹیز والی یا رائٹس والی, ان کی مقصد اگر آپ براڈر لیول پہ دیکھیں نا میننگ ایک ہی ہے, لیکن جب آپ دو پارٹیز پہ دیکھتے ہو نا تو اب علی کی جو ڈیوٹی ہے, علی کی ڈیوٹی ہے کہ بھائی وہ پیسے جناب کو دیں, جتنے پیسوں میں ان کی بات ہوئی ہے. بھائی کی اینی ہاؤ ریسپانسبلٹی ہے یا اوبلیگیشن ہے کہ وہ کار اس بندے کو پرووائڈ کرے. اس طرح کے ٹرمز کو آپ لے سکتے ہو. ایکسپریس ٹرمز ڈیفائن دا رائٹس اینڈ اوبلیگیشن آف دا پارٹیز. اب یہ جو ٹرمز ہوتے ہیں یہ اس طرح کا جو کانٹریکٹ پراپر بتاتا ہے کہ دو پارٹیز کے درمیان کون سے کس کی کیا ذمہ داری ہے, کس نے کیا لینا ہے, کس نے کیا دینا ہے دوسری پارٹی کو. The outline the specific action, duties, responsibilities and entitlements of each party. وہ ہر ایک چیز دونوں پارٹیز کی ایکسپریس ٹرمز کے اندر بتاتا ہے, لکھتا ہے کہ بھائی آپ کی کیا ذمہ داری ہے اور آپ کے کیا حقوق ہیں, دوسرے کی کیا لائبلٹی ہے اور دوسرے کی کیا ریسپانسبلٹی. تو یہاں سب چیزیں سمجھ میں آئی. امپلیکیشن اس وجہ سے کی جاتی ہے اس کانٹریکٹ کے ایکسپریس ٹرمز. تیسرا ہے بیسس فار پرفارمنس اینڈ ڈسپیوٹ ریزولوشن. اب اس میں ایکسپریس ٹرمز serve as the basis for performance, meaning that parties must fulfill their obligations as stated in the contract. They also provide a framework for resolving disputes or disagreements that may arise during the course of the contract. اس کا بیسک مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو پرفارمنس ہوتی ہے نا, دیکھیں کانٹریکٹ ہو چکا ہے علی کا اور جناب کا, اب اس میں کوئی ایک بندہ پارٹ فلفل نہیں کرتا, تو پارٹ فلفل نہیں کرتا تو وہ کورٹ جائے گا آٹومیٹیکلی, کورٹ کہے گا جناب مجھے ریمیڈی دی جائے, اس
بندے نے اپنا پارٹ پورا نہیں کیا، میں اپنا پورا کرنے کو تیار ہوں، یا اگر نہیں میں نے بھی کیا تو میں ابھی اپنی اس اسپیسیفک پرفارمنس کو وہ کرنے کے لیے تیار ہوں. ایک بات ہے. دوسرا جو ہے نا وہ جو ڈسپیوٹس آپس میں آتے ہیں آپ دونوں کے پارٹیز کے اندر کوئی مسئلہ آتا ہے اس کو ریزالو کرانے کے لیے ایکسپریس ٹرمز کے اندر آپ ایک ایک چیز بائی ریٹن لکھتے ہو. تیسرا ہے لمیٹیشن اینڈ ایکسکلوژن. ایکسپریس ٹرمز کین include limitations and exclusion that restrict or exclude certain rights, liabilities or remedies. These limitations or exclusions may define the scope of the contract and establish the boundaries of the parties' obligation. اب علی کا اور جناب کا جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس کے اندر اب کچھ لمیٹیشنز ہیں یا ایکسکلوژنز کس طرح جو ہم نے بات کی نا لائبلٹیز کی، ڈیوٹیز کی، ریسپانسبلٹیز کی، وہ آٹومیٹیکلی ہے. اب کچھ آگے ہمارے پاس 2 کیس لاز ہیں تو بتاؤں گا تو آپ کو وہاں سے سمجھ میں آئے گی کہ کانٹریکٹ کس طرح ایک دوسرے بندے کی لائبلٹی ہوتی ہیں اور ایک کی ریسپانسبلٹی ہوتی ہیں. تو یہ آلریڈی ایک دونوں پارٹیز کو ایک اس کے اندر بانڈ کے اندر ایک چھتری کے نیچے بٹھا کے سمجھاتا ہے کہ بھائی آپ نے یہ کام کرنے ہیں یہ نہیں کرنے، دوسری پارٹی نے یہ کام کرنے ہیں یہ نہیں کرنے. اب فار ایگزامپل ان کا جو کانٹریکٹ ہے گاڑی کا، تو جناب کی ریسپانسبلٹی ہے گاڑی جو کانٹریکٹ کے اندر انہوں نے اسٹیٹ کیا تھا نا، لکھا تھا، اسی طرح وہی سیم گاڑی اس کو پرووائڈ کرے گا اس بندے کو. اور اس بندے کی ریسپانسبلٹی ہے کہ بھائی وہ ڈیوٹی بھی ہے کہ آپ نے اس کو صحیح سلامت پیسے دینے جس طرح آپ نے کانٹریکٹ کے اندر لکھا تھا. ٹھیک ہے، نیکسٹ کریں. سرٹینٹی اینڈ کلیئرٹی مطلب سمجھ رہے ہو نا ورڈنگ سے کہ آپ کی کانٹریکٹ کی جو ٹرم ہے وہ کلیئر ہوتی ہیں. آپ کی ایکسپریس ٹرم برنگ کلیئرٹی اینڈ سرٹینٹی ٹو دا کانٹریکچوئل ریلیشن شپ. اب جو 2 پارٹیز کے درمیان کانٹریکٹ کے یہ چیزیں کلیئر اس وجہ سے ہوتی ہیں تاکہ کل کو کوئی ایمبیگوٹی نہ ہو. کس طرح علی نے اس کو کہا کہ میں اپنی کرولا دوں گا، اب اندر آگے نہیں لکھا کہ کون سی کرولا کون سا ماڈل بیچوں گا. تو سرٹینٹی ضروری ہے، کلیئرٹی ضروری ہے آپ کے اس ریٹن ایکسپریس ٹرمز کے اندر. ایک ایک چیز واضح لکھی ہو تاکہ وہ مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، کانفلکٹ نہ ہو 2 پارٹیز کے درمیان. نیچے آئیں. اب یہ سورسز آف ٹرمز ان کانٹریکٹ. پہلا ہم نے کیا سورس پڑھا تھا؟ ایکسپریس کے اندر کیا چیزیں آتی ہیں؟ ابھی پڑھایا ہے. ایکسپریس کے اندر کیا آتی ہیں؟ 2 چیزیں. اورل، ہاں وہ مطلب سمجھ میں آپ امپلائڈ سے کیا آپ کو سمجھ میں آتی ہے؟ امپلائڈ کانٹریکٹ، امپلائڈ ٹرمز. جیسے جو امپلائڈ کانٹریکٹ کا وہ جیسا we terms and conditions are inferred by the actions of the parties. ایکشن یا کنڈکٹ آف دا پارٹیز یا کسٹمز. امپلائڈ کا میں بیسک مقصد سمجھا دوں. امپلائڈ کا اٹ مینس کہ جب آپ 2 پارٹیز ٹرم یا تو آپ اورلی طے پاتے ہو یا ریٹن میں کرتے ہو. اب سم ٹائم آپ اورلی یا ریٹن نہیں کرتے تو آپ کے جو کنڈکٹ سے چیز ہوتی ہے اس کو آپ امپلائڈ بولتے ہو. فار ایگزامپل میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں کہ میں نے ابھی کہا کہ یہ پین میں 50 روپے میں بیچوں گا، جس کو لینی ہے وہ ود ان 5 منٹس آ کے لے سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب میں نے یہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، یہ ادھر رکھ دیا. سوئب اٹھتے ہیں، سوئب آتے ہیں، 50 روپے کا یہ نوٹ مجھے دکھاتا ہے، یہ نوٹ ادھر رکھا اور پین اٹھایا. یہ کیا تھا؟ سوئب نے امپلائڈلی اس کانٹریکٹ کو فلفل کیا. کیسے؟ وہ آیا چپ چاپ کر کے، اس کا جو کانڈکٹ تھا، کانڈکٹ یہ تھا، وہ آیا ہے، اس نے 50 روپے رکھے ہیں، پین اٹھائی ہے. اٹ مینس کہ ہی ایکسپٹڈ مائی آفر اور وہ جو چیز لی. تو یہ اس کا جو کانڈکٹ تھا نا، لینے کا، پیسے رکھنے کا، پھر واپس جانے کا، یہ چیز اٹھانے کا، اس کو اس طرح کی چیزوں کو کیا بولتے ہیں؟ امپلائڈ. ڈو یو گیٹ اٹ؟ مطلب کہ امپلائڈ کانٹریکٹ یا امپلائڈ ٹرمز وہ ہوتی ہیں جو پارٹیز کے ایکشن سے، کانڈکٹ سے، یا جو آپ کی کچھ ٹریڈیشنز ہوتی ہیں کسی کمپنی کی، جو ایک نارمل یا ہیبیچوئل چیزیں ہوتی ہیں، ان سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اب فار ایگزامپل کیس والوں نے ادھر ایک بندہ ہائر کیا ہوا ہے صفائی کے لیے کہ بھائی آپ نے پورے کیمپس کی صفائی کرنی ہے، ہم آپ کو منتھلی 50,000 دیں گے، 50,000. اب وہ کہے کہ بھائی اس کمرے کی میں نے نہیں کرنی، باقی کمروں کی کرنی ہے.
یہ تو بنتی ہے نہیں بنتی ہے. مطلب کہ وہ امپلائڈلی ہی از باؤنڈ ٹو ڈو دیٹ کہ جتنے بھی کیمپس کے اندر کمرے ہیں ان کی صفائی اس بندے پہ اس کی لائبلٹی ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا مجھے اس کا پتہ نہیں ہے یا میں نہیں کروں گا. یہ امپلائڈلی اس کے اوپر آٹومیٹیکلی آتا ہے. پورا کیمپس مطلب اس کا ہر ایک کمرہ, ہر ایک واش روم, ہر چیز. تو امپلائڈلی ہی از باؤنڈ ٹو ڈو دیٹ. مطلب یہ نہیں کہے گا کہ مجھے پتہ نہیں تھا. بھائی پتہ کیوں نہیں تھا؟ آپ کوئی کیمپس میں آتے ہو, کیمپس میں جتنے بھی کمرے ہیں آپ نے صفائی کرنی ہے. نیند آ رہی ہے, آواز آ رہی ہے, تو آپ یہاں تک چیز سمجھ میں آئی ہے. یہ بک اگر پڑھیں آپ امپلائڈ terms are not expressly stated by the parties but are nonetheless considered to be part of the contract. They are inferred by the court based on various factors such as intentions of the parties, the nature of the contract, or the customs and practices of the ready-made trade or industry. Implied terms can be implied by the law or implied by fact. اب یہ بات کر رہا ہے کہ they are inferred based on various factors such as intention. کسی کے انٹینشن سے آپ پتہ لگا سکتے ہو. دوسرا جو ہے نیچر آف کانٹریکٹ سے, تیسرا کسٹم سے, اور چوتھا جو انڈسٹری کی. اب میں نے جس طرح بات کی نا, میں نے یہ چیز ادھر رکھی, شعیب آیا, شعیب نے یہ اٹھا کے چلا گیا. اب شعیب کا یہ کانٹیکٹ تھا یا شعیب کا یہ ایکشن تھا ٹو ایکسیپٹ مائی آفر امپلائڈلی, وہ اٹھا کے لے گیا. اب کسٹمز کیا ہے؟ کسٹمز اس طرح ہیں کہ کسی سوسائٹی کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو ہیبیچول چل رہی ہے. اب فار ایگزامپل مسجد ہے, مسجد کے اندر ایک کسٹم یہ ہے کہ بھائی آپ جوتے اندر پہن کے نہیں جائیں گے. امپلائڈ آپ کو کسی نے نہیں کہا ہے, مولوی نے یا کہیں باہر یہ نہیں لکھا ہوا ہے جوتے اندر نہیں پہن کے آ سکتے. آپ کو پتا ہے کہ کسٹم میں جوتے اندر پہن کے جانا ایک قسم کا گناہ ہے. آپ کے مائنڈ میں وہ ہے, آپ امپلائڈلی کیا کرتے ہیں, جوتے باہر اتارتے ہو پھر اندر جاتے. اس طرح کی جو چیزیں آپ کے اوپر آتی ہیں نا, تو وہ اس کو آپ کیا بولتے ہو, امپلائڈلی چیزیں آپ کے اوپر انفورس ہیں. یا کوئی کسی انڈسٹری کی یا کسی مارکیٹ کی کسی چیز کے وہ ایک ہیبیچول چیزیں ہوتی ہیں, اس کو بھی آپ کر سکتے ہو. یہ پڑھیں illustration. Let's consider a scenario where Rome hires allies to repair his car engine. They have a verbal agreement, but they do not discuss the specific duration within which allies will complete the repair. However, it is understood in the industry that car engine repairs typically take a reasonable amount of time. اب اس میں وہ مثال یہ دیتا ہے کہ ٹام نے ہائر کیا الائس کو, ایک بندے کو, کہ بھائی آپ نے میری گاڑی کا انجن ٹھیک کرنا ہے. وہ بس اتنی بات کی ہے, آگے اسپیسیفک کوئی چیز نہ لکھی نہ کی. اب آٹومیٹیکلی جو انجن ٹھیک کرنے والا جو مستری ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جتنا اس کا تھوڑا ٹائم لگتا ہے, جس میں انجن پورا ریپیئر ٹائم لگتا ہے, اس کے اندر وہ بنا کے اس کو فوراً واپس کرے. یہ آٹومیٹیکلی, یہ امپلائڈ اس کے اوپر لائبلٹی ہے. اور سامنے والے کے اوپر امپلائڈ ریسپانسبلٹی ہے, اس کی ڈیوٹی ہے کہ بھائی جتنے انجن کا خرچہ ہوگا, جتنی بھی اس کی جو ریپیئرنگ کے پیسے, وہ ہی باؤنڈ ٹو ڈو دیٹ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ امپلائڈلی چیزیں ایسی ہوتی ہیں بائی نیچر یا بائی آپ کانڈکٹ سے ایکشن آپ کو پتہ چل جائے کہ یار یہ میرا کام ہے. اس نے بندے کو کہا یار یہ میری گاڑی ہے, اس کا انجن خراب ہے. آگے اس کو پتہ ہے کہ انجن خراب ہے, تو وہ پوری گاڑی کو مطلب اس کا انجن ٹھیک کر کے واپس کرے گا. سر ایسے بندہ میکینک کو کہے کہ مجھے ارجنٹلی آپ میرا انجن ٹھیک کرے نا, ہاں یہ ارجنٹلی یعنی ہاں اس کی دیکھیں وہ جناب اس طرح ہوتا ہے خان صاحب, آپ ہیں, آپ کی گاڑی خراب ہو گئی, آپ کا انجن سیل ہو چکا ہے. جب انجن سیل ہوا آپ نے مستری کو بلایا, مستری کو بلا کے آپ نے کہا کہ جناب یہ میری گاڑی میں انجن سیل ہو چکا ہے, اس کو ٹھیک کریں. مستری آپ کو اس وقت دو چیزیں کہے گا. ایک تو یہ کہے گا کہ اٹ ٹیکس ٹائم, ٹھیک ہے نا, کہ بھائی انجن خراب ہوا ہے, کوئی مسئلہ مذاق کی تھوڑی بات ہے کہ 2 منٹ لگا ہے. اٹ ٹیکس ٹائم میں 1 دن 2 دن وہ آپ کو اسپیسیفکلی بتائے گا اس وقت کہ بھائی 2 دن لگیں گے, اس میں 3 دن لگیں گے. یا وہ اگر اسپیسیفکلی نہیں بتاتا نا تو وہ کہے گا یہ it is understood in the industry that car engine repairs typically take a reasonable amount of time. ایک سمجھنے والی بات ہے کہ انجن ٹھیک کرنا اس میں ٹائم لگتا ہے. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے ابھی گاڑی دی ہے, آپ اسلام آباد کے ایک چکر لگا کے آدھے گھنٹے میں آئے اس کو کہتے ہو کہ بھائی مجھے گاڑی یہ نہیں آنا چاہیے. آپ کورٹ جاؤ گے, کورٹ کے کہ بھائی انجن کو ٹھیک کرنے میں ٹائم لگتا ہے.
ٹھیک ہے نا. تو ایک اسپیسیفک اماؤنٹ آف ٹائم اس کی ڈیو کیئر کرنا آپ کی اور ان دونوں کی ذمہ داری. سمجھ آئی آپ کو بات؟ آگے کیا پڑھیں گے خان صاحب علی پڑھیں گے. Self-employed by law. These are terms that are automatically included in the certain types of contract by operation of law, regardless of the parties' explicit agreement. They are being necessary to protect the parties' interest or maintain fairness in specific contractual relationships. Examples include terms implied in employment contract of term implied in consumer contracts. illustration پڑھیں. Illustration: in a contract of employment, there is an implied term that the employer will provide a safe working environment for the employees. If an employee is injured due to the employer's failure to maintain safety standards, the employee can hold the employer responsible for breaching the implied term. اب یہ ٹرمز امپلائڈ بائی لا کا مقصد یہ ہے آپ نے اس ادارے کو فیس دی ہے. فیس دی ہے نا. ادارے کی کیا ذمہ داری ہے؟ ہمیں پڑھانا ہے. ٹھیک ہے نا. پڑھانا تو چلے ٹھیک ہے ایک ذمہ داری آ گئی. پھر لوگوں نے وہ سرٹیفکیٹ ڈگری جو دینے اس کے ساتھ ایک اور چیز اس ادارے کی ذمہ داری ہے آپ کو ایسا ماحول دیں, ایک کمرہ پرووائڈ کریں جس میں پنکھے ہوں, آپ کو ہوا بھی لگے, چاہے لائٹ میں ہوں, چاہے اس چیز کا دیکھیں. ایسے تو نہیں ہے نا یہ آپ کا جو کانٹریکٹ ہوا ہوگا کہ آپ کو وہ ڈگری دیں گے, آپ پیپر پاس کریں گے. اب یہ جو دینا ہے یہ امپلائڈ بھی چیزیں ہیں. کیا آپ کو یہ روڈ پہ پڑھا سکتے ہیں؟ کیا یہ آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آ جاؤ لاؤنج میں کہیں بیٹھتے ہیں نیچے بیٹھتے ہیں؟ وہ چیزیں وہ آپ کے ساتھ فیئر نہیں ہوں گی. تو اس طرح کی جو چیزیں دینا کرنا بائی لا اس ادارے کی ریسپانسبلٹی. اس طرح اس کے اندر مثال دیا گیا ہے کہ کوئی کمپنی اگر اپنے امپلائیز کو اگر وہ ڈیو کیئر نہیں کر سکتی, اس کی سیفٹی کا خیال نہیں کر سکتی, تو وہ اس چیز کی ذمہ دار ہوگی. فار ایگزامپل ابھی آپ ادھر بیٹھے ہو اور یہ کیمپس کا کوئی ایک پلیئر کسی سے خراب ہو, کیمپس کو پتا ہے کہ یار بچے پڑھتے ہیں کل وہ کسی بھی ٹائم گر سکتا ہے. اگر وہ گرتا ہے نا کیمپس کا جو آنر ہے وہ بندہ ریسپانسبل ہوگا, کیونکہ آپ کی ڈیو کیئر کیوں نہیں کی اس نے. جب وہ پڑھانے کے لیے آپ سے پیسے لیے ہیں, معاملات کیے ہیں, تو اس کی امپلائڈ ڈیوٹی ہے, امپلائڈ ریسپانسبلٹی ہے کہ باقی چیزیں جو آپ کو پرووائڈ کرے. آگے چلیں. آگے پڑھیں. Sources of terms in a contract. Terms implied by fact. These are terms that are inferred by the court based on the particular circumstances surrounding the contract, the conduct of the parties, or the presumed intentions of the parties. These terms fill in gaps or give effect to presumed intentions of the parties. For example, terms may be implied based on the reasonable acceptations of the parties or industry's customs. Illustration: Tom hires a taxi to take him to the airport. It is implied by the fact that the taxi driver will take the most direct and reasonable route to reach their destination. If the driver intentionally takes a longer route to our charge Tom, the driver would be in breach of the implied term and Tom may seek appropriate remedies. اب ٹائپس جو ہم پڑھ رہے تھے نا امپلائڈ کی, پہلی ٹائپ تھی ٹرمز امپلائڈ بائی لا, جس میں آپ کو میں نے ذکر کیا کہ ایسی چیزیں ادارے کی سامنے والی پارٹی کی ریسپانسبلٹی ہے کہ آپ کو ایک قسم کا فیئر کیا جائے معاملہ. آپ کی ایک چیز کی تو جو اس کا ذمہ داری ہے وہ تو پڑھا رہے ہیں, پڑھانے کے ساتھ جو ادر ریسپانسبلٹیز ہیں نا ایک قسم کی تھرو لا تھرو لیگل, وہ اس کی ذمہ داری ہے. اسی طرح جو ٹرمز امپلائڈ بائی فیکٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دو پارٹیز کے درمیان کوئی کانٹریکٹ ہوتا ہے تو اب جس میں یہ جو ہے نا مطلب کہ انٹینشن سے یا ان چیزوں سے آپ کس طرح گیپ فل کر سکتے ہیں. ایک بندہ ہے, آپ نے کہا کہ ٹیکسی ڈرائیور کو کہ مجھے اسلام آباد ایئرپورٹ لے جائیں. آپ کو پتا ہے جو راستہ ہے نا یہ سری نگر والا, اس سے 25 منٹ لگیں گے, 30 منٹ لگیں گے ہارڈلی یہاں سے پہنچنے میں, اور کرایہ کتنا ہوگا 1000. وہ ٹیکسی ڈرائیور کیا کرتا ہے, آپ کو پہلے یہاں سے پنڈی گھماتا ہے, پنڈی والے ایئرپورٹ,
پھر گھماتے گھماتے پھر اسلام آباد لے جاتا ہے، پھر پنڈی لے جاتا ہے، پھر آپ کو ادھر لے کے جاتا ہے. پہنچتے وقت آپ کو کہتا ہے کہ جناب میں نے تو 4 چکر کاٹے ہیں، مجھے 1.5-2 گھنٹہ ہوا ہے میں آپ کو گھما رہا ہوں، میرا اتنا تیل کنزیوم ہوا ہے، اب آپ مجھے بجائے 1000 کی 10,000 آپ دیں گے؟ کیوں نہیں دیں گے؟ وجہ گھماتا رہا ہے نا وہ. ہاں سیدھی سی بات ہے. دیکھیں جی دیکھیں یہ اس بندے کی ریسپانسبلٹی تھی ٹیکسی ڈرائیور کی کہ بھائی اس کو آپ ایک تو ٹائم پہ پہنچائیں، دوسرا جو شارٹیج روٹ ہے یا جو ایک قسم کا جو بالکل ایک جہاں سے آپ صحیح طریقے سے جا پہنچ سکتے ہیں اس طریقے سے آپ اس کو پہنچائیں، پھر آپ لوگ اس کا فیئر دے جاتے ہیں. تو یہ چیزیں ایک فیکٹ سے پتہ چلتی ہیں سامنے والے بندے کو. ٹیکسی ڈرائیور یہ حرام بھی نہیں کر سکتا. تو فیکٹس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو اس نے کہا کہ مجھے فوراً یا جلدی یا ایئرپورٹ پہ پہنچائیں، جو روٹ ہے جو رستہ ہے جو نیئر ٹو ہے اب اس رستے سے جائیں. اچھا آپ مطلب سینئر نے کہہ دیا مجھے ایئرپورٹ پہنچائیں، اس نے مینشن نہیں کیا کون سے والے روٹ. اب میں یہی تو بات ہے سر، امپلائڈ سے کیا مقصد ہے؟ مطلب اپلائی کر کے جائے گا پھر مینشن کر کے جائے گا. دیکھیں سر میں آپ کو کہتا ہوں کہ جناب مجھے آپ ایئرپورٹ پہنچائیں، آپ کو میں نے کہہ دیا. اب آپ کو پتا ہے کہ ایک راستہ جاتا ہے سری نگر والا، اٹ ٹیکس 30 منٹس، ادر روٹ ول ٹیک 2 to 3 hours. ٹھیک ہے، وہ کون سا ہے آپ ادھر ادھر گھماتے ہو. جب مجھے آپ پہنچائیں گے ادھر میں تو نہیں کہوں گا کہ جناب مجھے 2 گھنٹے والے راستے سے کیوں لے کر آئے. آپ کو جب پتا تھا یہ شارٹیج روٹ ہے آپ ادھر سے کیوں نہیں لے کر آئے. یہ ایک امپلائڈ چیز ہے آپ کو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. یہ آگے کیس صاحب آئیں گے تو وہاں کے لیے سر اس میں یہ بھی تو مسئلہ ہے نا. اب میں صرف بیٹھتا ہوں اور کہتا ہوں ایئرپورٹ لے جاؤ، اب اس کو نہیں پتا کہ پرانا ایئرپورٹ نہیں ایئرپورٹ وہ کل ایئرپورٹ ہے تو میں کہ یار یہ تو اتنی بھی وہ اوپر کیا ہم نے باتیں نہیں کی، اسپیسیفک ہو، سرٹن ہو، کلیئر ہو، کیوں ہوئی. دیکھیں میں آپ کو ابھی آپ کو بیٹھ کے میں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں، آپ کو کہتا ہوں میں اپنی گاڑی آگے کیا نہیں گاڑی کیا آپ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے. تو کیا مطلب کہ یہ کوئی تک نہیں بنتی نا، نہ کانٹریکٹ کی تک بنتی ہے نہ ایگریمنٹ کی تک بنتی ہے. اگر آپ پیچھے والی سلائڈس میں ایک ایک چیز لکھا ہوا ہے، سرٹینٹی کلیئرٹی کا الگ بتایا ہے، اسپیسیفک کلیئرٹی کا الگ بتایا ہے، ایک ایک چیز آپ کی اور ان کی ریسپانسبلٹیز اینڈ لائبلٹیز بتائی ہیں. ڈرائیور بھی کنفرم کرے گا. ہاں دیکھیں آپ اس طرح تو نہیں چل سکتے نا کہ کسی کے ساتھ ہمیں بیٹھے کہ بھائی کانٹریکٹ ہو گیا. سر یہ راستہ خراب ہو کیونکہ وہ ذمہ راستہ خراب ہو سے یہ وہ بتاتا ہے اس کو وہ انشور کرے گا مطلب یہ راستہ 30 منٹ لیتا ہے تو یہ 30 منٹ کے راستہ بہت خراب ہے جس سے گاڑی کو نقصان ہو سکتا ہے. پھر پارٹی اس کی کنسلٹ ہے جو آپ کو نیئر ٹو اور روٹ لے جاؤ وہاں سے نقصان کسی کو نہ ہو. نیکسٹ اگر یہ پڑھیں جناب آپ پڑھیں آپ Sources of terminal contract. Statutory duties and regulations. Certain contracts are subject to statutory regulations that impose specific duties and obligations on the parties. These terms are derived from laws enacted by the legislative body and are applicable to specified types of contracts. They can include requirements related to consumer protection, health and safety, rights and other. صحیح پڑھ رہے ہیں. ہاں صحیح پڑھ رہے ہیں آگے جائیں. And other areas of subject to various statutory legal and regulations imposed by health and safety laws. illustration پڑھیں. Registration نہیں جہاں سے پڑھیں. Management order is subject to various statutory duties and regulations imposed by health and safety laws. These include maintaining cleanliness and hygiene standards, ensuring proper food handling and storage practices, providing safe working conditions for employees, and complying with fire safety regulations. If the restaurant owner fails to meet these statutory obligations and or consumer or employee suffer harms, as a result, the owner may face legal consequences and potential liability for breaching the statutory duties and regulations. کوئی مثال جو آپ نے دی ہے وہی بات ہے. اسٹیچوٹری ڈیوٹیز اینڈ ریگولیشنز کا مطلب ہے کسی ادارے کا کسی اور کوئی بھی واٹس ہوئے اس کی ادر ریسپانسبلٹی نہیں ہے. آپ کسی ہوٹل میں جاتے ہو کھانا کھانے کے لیے تو اب اس ہوٹل کی آٹومیٹکلی ذمہ داری بنتی ہے جہاں آپ جس جگہ پہ بیٹھیں جس ٹیبل پہ بیٹھیں وہ جگہ اور ٹیبل صاف ہو. جو آپ کو جو چیز دی جائے پانی کی بوتل دی جائے وہ صاف ہو کلین ہو. اگر وہ چیزیں وہ کیا کرتا ہے مطلب 3 چیزیں ہیں جس کو آپ کو مد نظر رکھنا ہے.
کنزیومر پروٹیکشن، مطلب کنزیومر آپ ہیں، یو آر دا پارٹیز آر دا کنزیومر جو آپ لے رہے ہو. تو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا خیال رکھنا ہے پہلی بات ہے. امپلائمنٹ رائٹس کا خیال رکھنا ہے جہاں آپ کہیں کام کر رہے ہیں، جس طرح ابھی میں اور آپ ادھر پڑھنے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ بھائی ہمارے کچھ رائٹس کو پرزرو کریں. ٹھیک ہے نا، ایسے نہیں کہ ہم ادھر پڑھ رہے ہیں کوئی بھی بندہ باہر کا آئے گا کہ میں کسی ایک کو اٹھا کے جاؤں، لیکن ادارے کی ریسپانسبلٹی ہمیں ادھر کچھ نہیں ہونے دیں گے. ہیلتھ کی بھی اور امپلائمنٹ رائٹس بھی اینڈ ادر ایریاز آف لیگل ایجوکیشن. یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہوٹل والے کے ساتھ تینوں کو سمجھ میں آئی کیا جناب آپ بتائیں. سر یہ کہ مطلب جس ہوٹل میں ہم جاتے ہیں کھانا کھانے جاتے ہیں تو ان کی ذمہ داری ہے کہ ٹیبل وغیرہ صاف ہو. صحیح ہے. اب آپ کو مجھے کوئی بھی ایک چیز بتائے، سب سے پہلے ایکسپریس ٹرم میں کیا تھا؟ انٹینشن ہو، کمیونیکیشن پراپر ہونی چاہیے، اور ایک اورل والا پارٹ تھا اس کا، ٹھیک ہے، ایک ریڈنگ کر سکتے ہو. بلڈنگ کسی کو نہیں دے سکتے. ہاں اور جو صحیح ہے کہ بھائی آپ اس روڈ آپ کی سمجھ میں آ گئی اس سے میں امپلائڈ بھی آپ. اچھا وہ ایکسپریس تھی، ایکسپریس کے بعد دوسری ٹائپس کیا تھی؟ امپلائڈ کے اندر کیا چیزیں آتی ہیں؟ اور دوسرا اس نے آگے بات کی دو چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے، ایک امپلائڈ ٹرمز بائی لا ہوتی ہیں، ایک امپلائڈ ٹرمز بائی فیکٹس ہوتی ہیں. لیکن تو وہ سامنے والی پارٹی آٹومیٹیکلی ریسپانسبل ہے ان چیزوں کا خیال رکھنے کے لیے. اور یہ ریگولیشنس والی سمجھ میں آ گئی. اسٹیچوٹری ڈیوٹیز کیا ہوتی ہیں دونوں کی. نیچے کریں یہ کسٹم اینڈ یوزیج، علی یہ پڑھیں کسٹم اینڈ یوزیج کیا ہے؟ Custom and sources of term in a contract. Custom and usage. Custom and usage refer to the practices and norms that are commonly followed in a particular trade, industry and locality. لوکیلٹی صحیح ہے. لوکیلٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ اب اسلام آباد کے ہے نا شہر ہے، اسلام آباد میں آپ نے دیکھا یہاں رکشا نہیں چلتا، ٹھیک ہے نا. تو اسلام آباد شہر کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ یہاں کے کچھ کسٹمز ہیں بین سیریس اجلاس، ٹھیک ہے نا. اسلام آباد کے کچھ رولس ہیں یا اسلام آباد میں ایک اس کی لوکل کسٹم یہ ہے کہ کہیں بھی آپ روڈ پہ جاتے ہوئے کوئی چیز پھینکتے نہیں. کبھی کسی کو دیکھا ہے اچھے جگہوں پہ ایف سیکٹر میں، ای سیکٹر میں یا جو کانسٹیٹیوشنل ایوینیوز ہیں وہاں یہ نہیں کرتے، کیونکہ وہاں کی لوکیلٹی کسٹم یہ ہے کہ بھائی یہاں چیز پھینکنی نہیں، یہاں یہ چیز وہ نہیں کرنی، انوائرمنٹ خراب نہیں کرنی. آگے بڑھیں. If the parties in a contract are aware of a well-established custom or usage relevant to their agreement to the court may imply those customary terms into the contract. Customary terms can supplement or override express terms, but they may must be widely known and responsible. اس سے سمجھ میں آئی Reasoning. جو امپلائڈ جو چیزیں ہوتی ہیں آپ کی، ایک تو آپ کو بتایا بائی فیکٹ بائی لا والی اس میں آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے. باقی امپلائڈ اس طرح کانڈکٹ ایکشنز ہوتے ہیں. اسی طرح وہ کہتے ہیں کچھ کسٹم اینڈ یوزیج ہوتے ہیں کسی سوسائٹی کے، کسی کمپنی کے. تو وہاں آپ کو فار ایگزامپل اگر آپ کا ادارہ پہلے دن یہ لکھ دے یا پہلے دن یہ کہہ دے آپ کو کہ بھائی یہاں جو پڑھنے آتے ہیں نا ہمارے اسٹوڈنٹس، ٹھیک ہے نا، وہ آئیں گے 3 پیس میں. تو یہاں کا ایک کسٹم ہو گیا کہ اگلی جو جنریشن آئے گی نا وہ آٹومیٹیکلی اس کی لوکیلٹی کو دیکھتے ہوئے، کسٹمز کو دیکھتے ہوئے وہ کیا کریں گے، وہ بھی 3 پیس پہن کے آئیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ کسٹم اینڈ یوزیج کی یہ بات ہے امپلائڈ کے اندر. آخری امپلائڈ کی 4th ٹائپ یہ ہے. نیچے ہے اس کی السٹریشن آپ پڑھیں جناب. آپ In a small town, it is customary for residents to live their homes outside in the entrance. When visiting someone's home, a sign of respect and cleanliness
a person from a different town visits a friend house in this town, and on here the local customs enter the house with their shoes on the house following customary practice. For that, he asks the visitor to remove their shoes. The custom leaving the shoes outside the entrance. It's a well-established local practice that is widely known, followed by the community. In this case, the custom served as implied terms that goes the behavior and expectations of a visitor in the town. समझ में आई ये ये बात? बात वही कर दिया आपने पहले सेम हुई अली समझ में आई? अली वो ये बात कर रहा है कि एक गांव के अंदर उनके कस्टम्स हैं, और उस गांव की एक को भी कह लें, वो ये कि कोई भी बाहर का बंदा आएगा या घर का बंदा होगा या उसी गांव का बंदा जब भी उनके घर के अंदर आएगा तो जूते बाहर उतार कर आएंगे। क्यों? क्योंकि वो घर को क्या करना चाहते हैं, एक तो साफ सुथरा, दूसरा वो एक साइन ऑफ रेस्पेक्ट है, ठीक है ना, कि भाई आप सामने वाले घर की उस बंदूक की किस्म की एक तो इधर, दूसरा आप जो है उस घर की सफाई का ख्याल रखना। अब इस केस में होता ये है कि एक दूसरे गांव का बंदा आपके गांव में आता है, मतलब आपने दावत दी, आपके गांव में इस तरह की चीजें होती हैं बारे में कि भाई कोई बंदा घर के अंदर जूते नहीं पहन के आता, तो मैं आ गया आपके गाँव में, मुझे पता नहीं था, मैं जैसे एंटर हुआ तो मैं जूतों समेत आ गया। ऑटोमेटिकली आपको आप यू आर द बॉस, वहाँ का कस्टम है कि कोई भी बंदा इस तरह का अंदर आता है तो आपको चिड़चिड़ाहट होती है या आपको बुरा फील होगा, तो आपने क्या किया, उस बंदे को कहा कि भाई आप काइंडली जूते जो है ना बाहर रखे हैं, क्योंकि ये हमारे कस्टम्स के अंदर है कि जो भी मेहमान आता है या अंदर का बंदा आता है जूते उतार के आता है। समझ रहे हैं? इस चीज को आपने फॉलो करना होता है, ये इम्प्लाइड चीजें होती हैं। सर कोई छोटी छोटी बातों पे जो है कोर्ट में केस टीचर अगर कोई जूते जो है वो उतार के ना है, ये इम्प्लाइड चीजें हैं ना। अब आप मस्जिद में जूते अंदर पहन के चले जाए फालतू में, मौलवी आप पे सूट तो नहीं कर सकता, केस तो नहीं कर सकता, मौलवी क्या करेगा? काफी ज्यादा था ना मौलवी आपको केस नहीं कर, क्योंकि ऑटोमेटिकली और इम्प्लाइड चीजें हैं हमारे कस्टम्स के अंदर, कुछ हमारी सोसाइटी के अंदर इस तरह की चीजें वो नहीं कर सकते, वो प्रैक्टिस आपको बता रही है, ठीक है ना। तो बड़ी चीजें का नुकसान हो रहा है आपका या उसका, तब आप कर सकते हैं। इसके नीचे है ये एक केस है, जो हमने जितनी चीजें पढ़ी है ना, वो अगले 2 केसेस के अंदर मैं आपसे पूछूंगा कि किस तरह इसका नुकसान होता है, किस तरह। ये मूर कॉप एक शिप का नाम है, ठीक है ना। मूर कॉप होता ये है कि अली तुराब की एक शिप है जिसका नाम क्या है, मूर कॉप, ठीक है ना। इसका नाम अली एक दिन ले लेगा, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम द जॉब, ठीक है अली, मैं बस ये कभी कभार के पढ़ाने वक्त है ना कुछ चीज़ों को आप सीरियस लेना होता है, कि जब समटाइम आप बोर हो तो अब उस्ताद आपकी नाम इस तरह मैं लेता हूँ ताकि आप एंटरटेन हो, आप इंगेज हो। आपका मैं नाम लेता हूँ, आप सामने हंस पड़ते हैं, मैं जॉन का टिम का नाम लूंगा, आप समझ नहीं जॉन कौन है टिम कौन है। आपका नाम लूंगा तो आप भी एक्टिव होंगे, वो भी एक्टिव होंगे, अब आपका नाम होगा नेक्स्ट। तो इस केस के अंदर होता ये है, वैसे थोड़ा सा गौर से सुनिएगा और गौर से मुझे जवाब देना कि इसके अंदर कौन सा कॉन्ट्रैक्ट अली आपने बताना है स्पेसिफिकली, ठीक है, कि किस तरह आपका नुकसान होता है। अबू बकर, ये मूर कॉप जो शिप है ना, अब एक जगह होती है, जब बेड़ी आपको पता है ना जो शिप आती है तो उतरती कहाँ है, ये बताएं। बिल्कुल जहाँ पानी एक तो कम होता है, ठीक है ना, जहाँ बिल्कुल जिसको आप कहते हैं जहाँ उसका पानी का लेवल सतह है ना बहुत कम होती है, बेड़ी आती है, फिर आप वहां से अपना सामान उठाते हो या रखते हो। उसके बाद एक किला होता है जहाँ वो बेड़ी को बांधते हैं। अब आगे मैं आपको बताऊंगा, जेटी है ना, जेटी, ये वो उस किले का नाम है जहाँ रस्सी से आप उसको मजबूत बांधते हो। कहते शिप ऑनर एंटर्ड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद द डिफेंडेंट। डिफेंडेंट कौन है? वार फिंगर्स। वार फिंगर्स वो लोग होते हैं, जिस तरह पोर्ट है ना, कासिम पोर्ट है, अब कासिम पोर्ट पे वार फिंगर्स वो लोग हैं, जैसे ही कोई बाहर की बेड़ी आएगी तो सामान जो उतारते हैं, जो चढ़ाते हैं ना, उन लोगों को वार फिंगर्स बोलते हैं। जिसको ये वर्ड जो है ना, ये यूज किया जाता है ट्रेन जहाँ भी आप जो जैसे बंदा उतरता है, सामान होता है तो कुली आता है। अब
کلی کیونکہ اس کی ایک آئیڈینٹی ہے. کلی کا کام ہے کہ بھائی آپ کا سامان اٹھا کے اندر رکھنا، وہاں سے اٹھا کے پھیلانا، اس کی ریسپانسبلٹی ہے یا نہیں؟ مطلب شیپ آف وہ آپ کو میں بتا رہا ہوں. اصل یور گڈ نیم ملک ساجد. ملک ساجد صاحب کیا کرتے ہیں، راول پنڈی والی اسٹیشن سے ٹرین میں بیٹھتے ہیں، ان کے پاس 2 بڑی بیگ ہوتی ہے. جیسے ہی وہ ادھر گاڑی میں اترتا ہے تو کلی آتا ہے، کلی ان کی دونوں بیگ اٹھاتا ہے، اٹھا کے کیا کرتا ہے اس کے اندر رکھتا ہے. کس کے اندر رکھتا ہے؟ گاڑی کے اندر، جو ٹرین کے اندر. اب اس کے اوپر ریسپانسبلٹی بن چکی ہے. اب ان دونوں کا یہ امپلائڈ چیزیں ہوئی. جب اس نے بیگ اٹھائی اس نے کچھ نہیں کہا اس کو پتا تھا یار وزن بہت ہے، اگر وہ اٹھا رہا ہے وہ رکھے گا، وہ کیا ڈیمانڈ کرے گا، اپنے سے ڈیمانڈ کرے گا میں دے دوں گا. یہ اب امپلائڈ دونوں کا کانٹریکٹ ہوا. اب یہ جیسے ادھر پہنچتے ہیں کلی اس کو کہتا ہے کہ بھائی 100 روپے دیں، یہ 100 روپے دے دیتا ہے. اب اس کلی کی کیا ذمہ داری تھی، جب وہ سامان اٹھاتا ہے نا دونوں بیگ سے، کلی کی ذمہ داری ہے کہ بھائی اس کا سامان صاف طریقے سے خیال سے ٹرین تک پہنچانا، کوئی اس کے سامان جو بیگ کے اندر ہے اس کو نقصان نہ ہو. نقصان ہوگا تو یہ بندہ اس کو کہے گا کہ بھائی اب میرا نقصان ہے. اب اس کیس کے اندر ہوتا یہ جو مورک آف شپ ہے نا علی کی، علی تراب کی جو شپ ہے، علی آتا ہے وار فنگرز کو کہتا ہے کہ یار میری شپ ادھر آئے گی، آپ نے سامان اٹھانا ہے اور سامان رکھنا ہے، ٹھیک ہے. وار فنگرز کہتے ہیں اوکے، اور آپ نے میری بیڑی کا خیال بھی رکھنا ہے. علی نے ان کو کہا کہ میری بیڑی جہاں کھڑی ہوگی نا اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے. وہ کہتے ہیں اوکے. اب ہوتا یہ جو جیٹی ہے نا، وار فنگرز کیا کرتے ہیں ڈسچارج کرنا، جیسے وہ سامان اٹھانے کے بعد شپ ایٹ دیر جیٹی، شپ کیا کرتے ہیں جیٹی وہ جو قلعہ ہوتا ہے نا جو جہاں پانی بالکل کم ہوتا ہے ادھر اس کو باندھ دیتے ہیں، اس کا خیال کس طرح رکھتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ وہ جو ندی ہوتی ہے جہاں پانی ہوتا ہے اس کے بالکل بیک سائڈ میں جہاں بیڑی کھڑی ہے نا، فار ایگزامپل یہ پوری ریور ہے، تو یہاں تک جو ہے نا زیادہ پانی ہے، یہاں پانی کا فلو یا پانی کا جو سطح ہے نا وہ کم ہے. ادھر علی نے اس بندے وار فنگر کو کہا کہ آپ نے میری شپ کا خیال رکھنا ہے. ادھر جیٹی کا، جیٹی مینس کہ وہ قلعہ تھا، وار فنگر سے ادھر ان کی شپ لے کر آتے ہیں ادھر، ٹھیک ہے نا. اب یہ جو ادھر جیسے کھڑی کرتے ہیں نا شپ، یہ جو بیک سائڈ والی جگہ ہے نا ادھر پانی بالکل سمجھیں ہوتا ہی نہیں ہے، یا وہاں جو جگہ ہے وہ برابر نہیں ہے، مطلب ایک سائڈ پانی زیادہ ہے ایک سائڈ پانی ہے ہی نہیں. تو ان کی شپ جو ہے نا وہ مطلب کہ ایک قسم کی ہوا میں ادھر ادھر ہوتی رہتی ہے، ان ایکول ہوتی ہے، ان بیلنس ہوتی ہے. ان بیلنس کی وجہ سے اس کو شپ کو نقصان ہوتا ہے، جو اس کے پٹھے ہوتے ہیں نا یا جو اس کی جو گدا ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل کوئی نقصان ہوتا ہے اس کو، کیل خراب ہو یا پھٹا خراب ہو یا اس کو گھسنے سے کچھ بھی نقصان ہوتا ہے. اب علی تراب کیا کرتا ہے کورٹ جاتا ہے، کورٹ میں جا کے سو کرتا ہے کہ جو وار فنگرز تھے جنہوں نے خیال رکھنا تھا اس نے میری شپ کا خیال نہیں رکھا. اب وار فنگرز کہتے ہیں لوگ جو صفائی کرنے والے خیال رکھتے وہ کہتے ہیں بھائی اس نے ہمیں جب شپ دی تھی نا تو یہ والی جگہ ہم اس کو نہیں دیکھتے. جناب یہ کہہ رہا ہے وار فنگرز کیا کہتے ہیں کہ بھائی یہ والی جو جگہ تھی نا، یہ والی جہاں ہم نے بیڑی کھڑی کی تھی اس کی پچھلی سائڈ وہ ہمارے اس میں نہیں آتی، ٹیریٹوری میں یا ہماری جوریسڈکشن میں. لیکن بیڑی کھڑی کرتے ہیں تو ان بیلنس اس وجہ سے ہوتا ہے، وہ پیچھے ادھر پانی ہوتا ہے ادھر پانی نہیں ہوتا تو وہ ان بیلنس ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کو نقصان ہوتا ہے. کورٹ کہتی ہے کہ بھائی وار فنگرز کو کہتی ہے، دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان کو کہتی ہے بھائی آپ کی ریسپانسبلٹی تھی جب بیڑی ان بیلنس تھی، جو شپ ان ادھر تھی مطلب ان ایون تھی، تو آپ نے کیوں نہیں اس کو کیا ان ایون تھی، مطلب سطح پہ نہیں تھی، آپ کو تو خیال رکھنا چاہیے تھا. آپ کی آٹومیٹیکلی امپلائڈ ریسپانسبلٹی ہے. اب یہاں ایک چیز کیا شو ہو رہی ہے، کون سا کانٹریکٹ ادھر آ رہا ہے وہ اگر بتائیں. اور تو کانٹریکٹ ہوا اس نے کہا کہ آپ نے میری گاڑی کا خیال رکھنا ہے. اب ان کے اوپر ایک امپلائڈ ایکورڈ جس طرح میں نے پہلے بتایا ریسپانسبلٹی ہے، خیال تو رکھ رہے ہیں لیکن اس کو کوئی نقصان بھی نہ ہو. جدھر آپ کھڑی کر رہے ہیں ڈیو کیئر کرنا ہے. سمجھ آئی بات؟ تو عدالت بندوں کو وار فنگرز کے اوپر سو کر کے جو بریچ کا جو ہے نا وہ اس کو ڈیمیجز کو لے کے گئی. اس کیس میں اس طرح ہوا ہے. تو آپ نے کانٹریکٹ سے ریلیٹ کیا کہ کیسے وہ ہوا ہے.
کوئی ایک بندہ کو اگر آپ بتائیں کیسے ہوا؟ امپلائڈ کانٹریکٹ اس کا فیکٹ مجھے معلوم تھا کہ یہ اگر یہاں پر ہوگی تو بالکل ظاہر سی بات ہے یہ رسپانسبلٹی تھی کہ اس بندے کو بتاتی کہ اگر یہاں پر کھڑے ہو تو ظاہر بات ہے گر جائے گا اس کے سارا نقصان ہوگا. اس طرح ہم نے کھلی ہوئی بات ایک طرف لائی تھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں. میں ایسا چھوٹی سی اگر مطلب انہیں پتا ہوتا کہ یہاں یہ ڈیمیج ہوتا ہے تو پھر وہ یہ کام کرتے ہیں وہ سائڈ پہ جاتی ہے سائڈ پہ نہیں پتا تھا کہ سر میں آپ کو بتاتا ہوں عرض کرتا ہوں جو ندی تھی نا اس کا کنارہ ایک ہی جگہ پہ تھا. میں سمجھ رہا ہوں ٹھیک ہے نا. اب علی اپنی جو ہے نا شپ ادھر لے کے سامان وغیرہ اترا. علی نے ان بندوں کے حوالے کر دی کہ بھائی میری شپ کا خیال رکھنا ہے. اب آپ جیسے ہی رکھو یور ریسپانسبلٹی میں خیال رکھے کہ آپ کو چلا گیا. آپ کی غلطی یہ تھی آپ اس نے بات کی وہ ایک اورلی اس نے بات کی ہم مانتے ہیں ادھر تک ایگریمنٹ ہے. اب آپ کے اوپر ایک امپلائڈ بھی کچھ ریسپانسبلٹیز آتی ہیں. امپلائڈ کا مطلب ہے کہ ضروری نہیں اس نے کہا کہ کہاں سے خیال رکھنا ہے کیسے خیال رکھنا ہے. اس نے بات کی خیال رکھنا ہے. یو آر دا ریسپانسبل فار ایچ اینڈ ایوری تھنگ. ڈیو کیئر کرنی ہے. کیسے کرنی ہے بھائی آپ ایسی جگہ پہ کھڑی نہ کرو. آپ ایسی جگہ انبیلنس والی جگہ پہ کھڑی کیوں کی لیکن آپ کی ذمہ داری ہے. آپ میری بات سمجھیں کہ کس طرح آپ سمجھیں تھوڑا سا بتائیں. مطلب کہ اگر میں جب میں اس کو اس کے کنٹرول تھا جس کے ساتھ ہم نے باندھا تھا اگر میں اس کو پراپرلی سائڈ پہ دیکھ کے باندھا میں دیکھتا کہ اس میں پانی کی جو سطح ہے وہ انبیلنس نہیں ہو رہی تو پھر تو مطلب ہے کہ ایسے معاملات تھے. اگر میں نے جان بوجھ کے ایسی حرکت کی تو ڈیفینیٹلی پھر میرے پاس جائے. لیکن جان بوجھ کی ہو نہ ہو انٹینشنلی یا انٹینشنلی لیکن سر وہاں پہ جو ایریا تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ کہیں پہ پانی کی سطح تیز ہوتی ہے. نہیں سر دیکھیں یہ پانی کی سطح اگر ادھر کم تھی فار ایگزامپل تو آپ ادھر کھڑی کیوں کی آپ ادھر دوسری والی جیٹی پہ کھڑی کر دیتے. یہ تو ساری جیٹی ہے نا ادھر آپ کی شفٹ آ رہی ہے. تو سر انہوں نے جو جب لانچ ہوا ہے مطلب جو بیڑی تھی وہ لانچ ہوئی ہے جب لانچ ہونے کے بعد تو اس کو اپلائی کر رہے ہیں نا اس سے پہلے بھی میں اس میں آپ کو چھوٹی سی عرض یہ کرتا ہوں کہ سر جب آپ ٹرین پہ جاتے ہیں کلی نے آپ کا سامان جو ایک بیگ اٹھایا اس بیگ کے اندر آپ کے فریمز تھے شیشے کے آپ نے اس کو کہا اس کو خیال رکھنا ہے. اب وہ کلی کیا کرتا ہے بھائی کلی کی ریسپانسبلٹی ہے نا کہ اس کو صحیح طریقے سے اٹھائے اوپر رکھے. کلی کیا کرتا ہے آپ کے سامان کو بیگ کو ادھر اٹھایا اس طرح لے کے جا رہا ہے مطلب کہ جو ہوتا ہے نا ادھر ادھر بیگ کرتے ہوئے تو اب ذمہ داری کس کی نقصان آپ کا ہوا ہے. کلی کی نیگلیجنس سے کلی کے ڈیو کیئر نہیں کرنے سے. اس کو جب وہ وار فنگرز کو پیسے دے رہا تھا کہ بھائی میری شپ کا خیال رکھنا ہے تو آپ کی دیکھیں آپ ایکسپرٹ ہو کس چیز میں آپ صبح شام پانی کا کام کرتے ہو شپس کو باندھتے ہو. آپ نے ایسی جگہ پہ کیوں باندھی جہاں پانی نہیں تھا جہاں ان ایکول جگہ تھی ان بیلنس جگہ تھی. دس از یور ریسپانسبلٹی امپلائڈ ریسپانسبلٹی. اب سمجھ میں آئی بات آپ کو. انٹرویننگ فیکٹرز ایڈ ہو جاتے پھر نہیں کر سکتے کیسے جیسا بولتے تھے آواز نہیں آتی ہے اس کی وجہ سے نہیں اس کی وجہ سے نہیں ہوئی. یہ جو اس کی انہوں نے جان بوجھ کے کھڑی ادھر کی تھی جان ایک قسم کی ان بیلنس ہے اس کی نیگلیجنس ہے. اس کی پلینٹی پڑتی ہے پلینٹی پڑتی ہے لیکن اس کا نقصان ہوا ان کی نیگلیجنس کی وجہ سے ہوا ہے. اور دوسرا لیکن سر بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ بحث ہو جائے گا کہ اگر وہ اس جگہ پہ انہوں نے یہاں پہ اس نے لانچ کیا ہے اب لانچ جس بندے نے کیا ہے اصل تو رسپانس میں اگر وہ ہے نہ کہ وہ ہے کہ باندھا ہے. جب بیڑی آ گئی جس جگہ بیڑی آ کے ہوتی ہے اس کے بعد انہوں نے وہ کام آگے شروع کیا نا بیڑی آنے تک وہ اس کے رسپانس نہیں تھے. جب بیڑی پہنچ گئی اس جگہ پہ انہوں نے لگا دی لگ گئی اب اس کے بعد اگر انہوں نے باندھی ہے تو وہ پانی کی سطح اگر اوپر نکل گیا تو اس میں کون کا بھی قصور ہے. سر میں آپ کو سمجھاتا ہوں. بیڑی آئی بیڑی سامان اترا اترتے وقت میں نے جو وار فنگرس وہاں کے جو لوگ خیال رکھتے ہیں میں نے اس کو کہا اس کا خیال رکھنا ہے. میں کہہ کے چلا گیا. اب جیٹی قلعے ہوتے ہیں ہر جگہ آپ کو پتا ہے اگر آپ ادھر فار ایگزامپل نام باندھتے بیڑی چلی جاتی ہے کس کی نیگلیجنس آپ کی. اسی طرح جب آپ کھڑی کرتے ہو نا ان کو پتا ہوتا ہے یار کس جگہ پہ کس ڈائریکشن میں کھڑی کرتے ہیں. انہوں نے کیا کیا ایک قسم کا ایک صحیح جگہ پہ کھڑی بھی نہیں کی. کوئی کوشچن ہے کسی کو
Deal on express term systems already implied being non or کیا بات کیا کر رہے ہیں؟ سر آپ نے سوال میں سر اس کا جواب دیا. اچھا 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 ٹھیک. کس نے لکھا ہے کلیل ایمنڈ؟ آپ کو وہ چیز سمجھ میں آ گئی. اب یہ ایشو پہ ہم آتے ہیں. The Warfingers argued that there was no conceptual term requiring them to determine the condition of the river bed. They claimed that there was no implied warranty or representation regarding the safety of this space. They maintained that they had exercised reasonable care and could not have foreseen the risk of damage to the ship. The ship owners contended that it was an implied term of the contract that the riverbed would be safe since the jetty could not be used without the vessel grounding. They argued that the Warfingers had implicitly warranted that they had taken reasonable steps to ensure the safety of the vessel while grounding. आगे करें. The implied term of reasonable, पूरा पढ़ के आपको समझाता हूँ. The implied term of reasonable care and safety can be established in a contract when it is necessary for the performance of the contract and can be reasonably inferred from the circumstances. नीचे आए. In this case, the use of jetty required the ship to ground, and therefore it was necessary for the Warfingers to ensure the safety of the vessel during grounding. The court inferred that the Warfingers had impliedly warranted that they had taken reasonable care to ascertain the safety of the riverbed. Conclusion: based on the implied warranty of reasonable care, the ship owners succeeded in their claim for breach of contract. The court found that the Warfingers had an obligation to ensure the safety of the vessel during grounding, and their failure to take reasonable steps resulted in the damage suffered by the ship. होता ये कि जब वो शिप आती है ना इस जगह पर, लेकिन शिप कैसे खड़ी होती है? थोड़ा बहुत पानी होता है, एक ग्राउंड लेवल होता है, ग्राउंड सरफेस होती है. वो शिप वालों को पता होता है कि भाई इस जगह पे बेड़ी साफ सही होगी. इन्होंने अगर ऐसी जेटी पे ऐसी जगह पे खड़ी की है जहाँ कुछ पानी था या कुछ वो जगह खाली थी या अनइवन थी, अनबैलेंस थी, जिसकी वजह से हुआ. ठीक है. जब वो बंदा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है कि भाई इसकी ख्याल रखना है आपने, तो सामने वाली पार्टी ख्याल नहीं रखेगी क्योंकि यू आर बाउंड. आपकी जिम्मे सुबह शाम काम इस चीज का है. कोर्ट कहती है कि भाई ये ऑटोमेटिकली ओब्लिगेशंस हैं. मैं कहूँ ना कहूँ कि भाई आप पानी पे खड़ी करें, नीचे खड़ी करें, ख्याल रखने के बाद नुकसान नहीं होने देना. समझ में आई इस चीज में? इम्प्लाइडली बंदे की रेस्पॉन्सिबिलिटी है. सर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये और था ना, कॉन्ट्रैक्ट है. तो सर इसमें अगर वो ये वार फिंगर्स अगर ये कोर्ट में कहते थे कि ये सबूत दिखाया हमारा कॉन्ट्रैक्ट इसमें हुआ आपस में, तो इस चीज के कैसे प्रूव करता हो बंदा कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि वो नहीं ये कहते थे ना कि सबूत दिखाओ कोर्ट में मेरा तो हमारा एग्रीमेंट है, वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ? वो पाकिस्तान थोड़ी है जहाँ पे सबूत नहीं सर, मैं फिर भाई आपको मैं समझाता हूँ. देखें तो फिर आप ऐसे ही ना लें. देखें आप वार फिंगर्स कहते हैं हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हुआ, चले उसका तो नुकसान हुआ ही हुआ, लेकिन आपका जो गुजारा होता है ना, जो गुजर सफर वो चलता है इस बेस पे, जो लोगों की बेड़ियाँ आती आप बांधते हो, ख्याल रखते हो, आपको पैसे मिलते हैं. अगर आप कोर्ट में खुद ही जाके कहोगे कि भाई हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हुआ, तो वो तो बंदा कहेगा चलो ये तो अच्छी बात हुई, मैं तो पैसे ही दे दूंगा इस चीज की जो 2 दिन खड़ी गई है. समझ रहे? तो इस तरह नहीं होता. मैं आपको ये सारी बात सबक बता रहा. आप दोनों का हुआ कॉन्ट्रैक्ट, ओरली जुबानी आपने उसको कहा कि यार ख्याल रखना, उसने उसकी इम्प्लाइड ओब्लिगेशन थी उस बंदे की भाई इसको ख्याल रखना है. समझ बात है? आगे चले. ये एक और केस है, इसके बाद प्रेजेंटेशन के लिए रेडी रहे. मैं जल्दी जल्दी गो थ्रू से किया है कि मैंने सुनने की प्रेजेंटेशन कर दी. चलिए. अच्छा अबू बकर, लिवरपूल सिटी काउंसिल वर्सेस आरविन.
یہ لیورپول سٹی کاؤنسل ایک ایسی سمجھیں کہ ایسا ایک اپارٹمنٹ ہے، ایسی جگہ ہے جہاں لوگ رہتے ہیں جس کو آپ بولتے ہیں آرونس، یا جو ٹیننٹس ہوتے ہیں جو کرایہ دار ہوتے ہیں ان کو کیا بولتے ہیں؟ آرون بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ نیچے کریں۔ اب ہوتا یہ ہے اس کے اندر جناب موبائل نہ یوز کیا کرو۔ لیورپول سٹی کاؤنسل جو ہے نا بلڈنگ ہے، جو the Arvins were the council tenants of a flat in a high-rise building owned by Lever City. مطلب ایک بڑی بلڈنگ ہوتی ہے جس طرح سینٹرس ہے، اس کو کون کرتا ہے؟ یہ لیور سٹی کاؤنسل والے ہیں۔ اب اس کے اندر جو لوگ رہتے ہیں اس کو آرونس بولتے ہیں کیونکہ وہ کرایہ دار ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ آتے ہیں نا سینٹرس کے اندر جیسے انٹر ہوتے ہیں تو صفائی ہوتی نہیں ہے، جیسے وہ سیڑھیوں پہ چڑھتے ہیں تو سیڑھیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، لفٹ ٹوٹی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، گند کچرا پڑا ہوا ہے، پانی آ رہا ہے، مطلب ہر جگہ سے جو سراؤنڈنگ جو چیزیں ہیں نا، جیسے وہ پارکنگ میں جاتے ہیں تو پارکنگ کی جگہ نہیں ہے، خراب پڑی ہوئی ہے۔ اب ہوتا یہ جو بلڈنگ ہوتی ہے نا اونڈ بائی لیورپول سٹی کاؤنسل، اس بلڈنگ میں جو لوگ رہ رہے ہوتے ہیں وہ تو اپنے فلیٹس کا کرایہ دے رہے ہیں، لیکن ساتھ میں جو پارکنگ ہے، سیڑھیاں یوز کرتے ہیں، یا تو لفٹ ہے، بجلی ہے، پانی ہے، اس کی ریسپانسبلٹی کس کی ہے؟ اس بلڈنگ کے کیوں؟ اب اس کی ریسپانسبلٹی ٹو مینٹین دیٹ بلڈنگ۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ جو ہے نا یہ بلڈنگ والے صفائی نہیں کرتے، نہ صفائی کرتے ہیں نہ مینٹین کرتے ہیں، سیڑھیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، لفٹ اس طرح ہے، اسٹیئرس وغیرہ سارے معاملات خراب ہوئے ہیں۔ تو آرونس جو لوگ تھے ظاہر سی بات ایک نہ ایک دن آپ تنگ تو آؤ گے، آپ کہو گے کہ بھائی جان بھائی ہم شام کو آتے ہیں، ہمارے مہمان آتے ہیں، ہمارے گھر والے ہیں، گند کچرا ہم آپ کو کرایہ نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو کرایہ نہیں دیں گے، رہنے والے ٹیننٹس نے کہا۔ تو لیورپول سٹی نے کیس کیا کہ بھائی فار ایگزامپل بھائی کیس کیوں آپ لیگل ایکشن لیا کیوں نہیں دے رہے؟ کورٹ جاتے ہیں، کورٹ کو سارے معاملات پتہ چلتے ہیں، کورٹ کو یہ بتاتے ہیں آرونس جو ٹیننٹس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب ہم اس بلڈنگ میں رہتے ہیں نا، ہم اپنے فلیٹس میں رہتے ہیں، ہم اپنا کرایہ دیتے ہیں، لیکن جہاں ہم اپنی گاڑی شام کو پارک کرتے ہیں ادھر گند کچرا ہے، ٹھیک ہے نا، ادھر جگہ ہی نہیں ہے پارکنگ کی۔ جیسے سیڑھیوں پہ چڑھتے ہیں تو سیڑھیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، ہمارے کوئی بچے اگر وہاں سے اتریں تو نقصان ہو سکتا ہے، لفٹ ہے ہی کوئی نہیں، بند پڑی ہے، بجلی آ ہی نہیں رہی، پانی ہے ہی نہیں۔ اب اس کی آٹومیٹیکل ریسپانسبلٹی کس کی ہے؟ بلڈنگ اونر کی۔ کورٹ کہتی ہے کہ بھائی آپ نے ڈیو کیئر کرنا ہے، آپ نے ان چیزوں کی مینٹیننس کو اینی ہاؤ ایٹ اینی کاسٹ پرووائڈ کرنا ہے ٹو دی آرونس۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہاں مطلب کہ ان کا جو کانٹریکٹ تھا، فار ایگزامپل میں بتاتا ہوں، بھائی جو ہے نا سینٹرس میں ایک فلیٹ لیتے ہیں، 3 کروڑ کا اپنا فلیٹ لے لیا، اب یہ اس کی مالکی صرف فلیٹ تک ہے، لیکن جو فلیٹ کے باہر جو کوریڈور ہے وہ اس کا تو نہیں ہے، وہ بلڈنگ کے اونر کا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ ادھر پانی آ رہا ہے، جا رہا ہے، گند پڑا ہوا ہے، نیچے ہنسنا وہ اس کو ایک دن فلیٹ ملے گا اپنا۔ تو اب اس طرح کی چیزوں میں بلڈنگ اونر ریسپانسبل ہے کہ بھائی آپ یہ کریں۔ اس کیس میں لیورپول سٹی نے کیا نہیں تھا، کورٹ میں گئے تو کورٹ نے کہا بھائی یو آر باؤنڈ ٹو ڈو دیٹ، یو آر باؤنڈ ٹو مینٹین دیٹ بلڈنگ ایٹ اینی کاسٹ، ٹھیک ہے نا۔ اس کی کسی تم نے بریچ کیا تھا تو سر لیکن ایک چیز ہے نا، جیسے دہلی میں جو مینٹیننس وغیرہ ہوتی ہے بجلی کی یا صفائی وغیرہ کی، اس کے وہ الگ سے چارجز لیتے ہیں۔ تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جو فلیٹ وغیرہ ہوتے ہیں ہم تو صرف فلیٹ کا کرایہ دے رہے ہیں، ہم پورا اٹھانے والے ہیں اس کے پیسے نہیں دے رہے جو جناب بات سنیں، جہاں بھی آپ ادھر رہتے ہو نا آپ کو پتہ ہے ہر فلیٹ میں مینٹیننس کے آپ لوگ پیسے دیتے ہیں، 2000 دو یا 5000 تو آپ دیتے ہو، اور لیبر اگر نہیں مینشن ہم نہیں دیتے تو پھر تو ہم نہیں کیس کیوں نہیں بنتا؟ بلڈنگ کس کی ہے؟ آپ کا فلیٹ آپ نے لیا ہوا ہے، آپ اپنی صفائی اندر کی کر رہے ہو، باہر آپ کوڑا نہیں پھینک رہے، بلڈنگس والے پھینک رہے ہیں، فارغ کوئی بھی پھینک رہا ہے، تو وہ کس کی ذمہ داری ہے بلڈنگ کو صاف کرنا؟ آپ کا تو فلیٹ ہے، بلڈنگ کس کی ہے؟ تو بھائی آنر کا کام ہے نا کہ اس کو کرے،
نہیں کرے گا تو آپ جیسا بندہ سو کرے گا اس کو. وہ امپلائڈ ریسپانسبلٹی ہے اس بندے کی جناب. سمجھ میں آئی اس کیس میں؟ پڑھنا چاہیں گے اس کیس کو جو آپ پریزنٹیشن لینا شروع کریں. سر پچھلے دو کیس کی جب وہ اس بارے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کا ہم نے ٹرمز کے بعد پڑھنا ہے کنڈیشن اینڈ وارنٹی ہمارا ایک ٹاپک جیسا ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ جو کیس ہے نا وہ ٹوٹلی ریلائی کرتے ہیں کنڈیشن. میں اگر آپ کو بتا دوں نا کیس تو آپ کی کنڈیشن کیا ہے. میں چاہ رہا تھا کہ پہلے کنڈیشن اینڈ وارنٹی بتاؤں کیونکہ وہ ہمارے ویک کے جو تھے کیس لیکن ریلیٹ کر کے بتانا ہے. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ تو وہ دونوں کیس میرے مائنڈ میں ہے. وہ اس کے بعد ہمارا کنڈیشن اینڈ وارنٹی کا ٹاپک ہے, اس کو ہم پڑھیں. یہ بھی اپلائڈ کا ٹریک ہے. یہ امپلائڈ اس کی ریسپانسبلٹی ہے ٹو مینٹین یور سر امپلائڈ کا لا ہوتی ہے. امپلائڈ بائی لا ہے ایگزیکٹلی ڈیوٹی نہ کرنی ہے. اس میں آج کے کسی میں کوئی سوال کہ ایم پی کیو کی خان صاحب آپ کو جناب آپ دونوں آج نئے ہو نا. اگر آپ نیکسٹ کلاس میں بالکل فرسٹ ٹائم آؤ تو میں ریویژن کراؤں پورے ہفتے کی. میں ریویژن کراؤں گا لیکن آپ 10 او کلاک پورے آ جائیں گے 10 پورے. یہ ریسپانسبلٹی لیتے ہیں آپ کیونکہ 10 بجے کلاس اسٹارٹ ہوتی ہے. جناب لوگ آتے ہیں 10:30 11 بجے, پھر میں لیکچر ہی 11 بجے اسٹارٹ کرتا ہوں. 10 او کلاک نیکسٹ ویک میں علی آپ سب کو کہہ رہا ہوں 10:20 کے بعد دروازہ بند ہوگا. پھر میڈم کو بتا دینا جس کو 10:20 کے بعد دروازہ نہیں کھلے گا, ٹھیک ہے. پہلی بات. اور دوسری بات, آج آپ کو میں کوئی اسائنمنٹ آج دوں گا. آج کی آپ کی اسائنمنٹ ہے فار دا نیکسٹ ویک. پہلی بات یہ کہ جو ابھی آپ نے نیکسٹ لاسٹ ویک کی اسائنمنٹ کی ہے مجھے رات تک جو ہے میری ای میلس پہ پہنچنی چاہیے. ای میل پہ یا واٹس ایپ پہ. میڈم مریم کے پاس جاؤ, ان سے میری ای میل لو, میرا واٹس ایپ پہ لو. جو میڈم کو کنوینئنٹ لگے گا آپ کو وہ ایک پلیٹ فارم دے گی, آپ نے مجھے اسائنمنٹ دینی ہے, ٹھیک ہے. وہ میں پورا ہفتہ چیک کروں گا. اگلے ویک میں آپ کو اس کی جواب دوں گا کہ کیا کیا کہاں لیٹ تھا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگلے کلاس کے لیے جو اسائنمنٹ ہے آپ کی, آپ نے بتانا ہے وہ نیچے کریں اس کو. بس ٹھیک ہے. نہیں جو خالی ہوئی ہے بس ٹھیک ہے. آپ کی نیکسٹ ویک کی جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹرمز کیا ہے. ٹرمز کے اندر ایکسپریس اور امپلائڈ ٹرمز کو آپ نے ڈیفائن. سمپل اسائنمنٹ دیتا ہوں آپ کو, اپنے ورڈز میں لکھیں. ایکسپریس ٹرمز کو ڈیفائن کرنا ہے, ہوتی کیا ہے, یہ کیا ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے ٹائپس ہیں, 4 ہیں. اس کو آپ نے اچھے سے پڑھ کے آنا, سمجھ کے آنا. جناب سمپل میں اسائنمنٹ دیتا ہوں, 1 پیج پہ لکھو, 2 پیج پہ لکھو, 3 پہ لکھو. بس آپ نے اچھے طریقے سے گوگل سے پڑھیں, یہاں سے دیکھیں, جہاں سے واٹس ایور آپ کا سورس لگتا ہے اپنے الفاظ میں لکھ کے آئیں. ہیڈنگس دیں پراپر. فار ایگزامپل اگر آپ لکھتے ہوں گے ٹرم تو آپ بتائیں کہ اس کی ڈیفینیشن یہ ہے, ٹھیک ہے. ٹرمز کی بڑی ہیڈنگ تھی, ورڈس کے اندر ڈیفینیشن لکھی. ڈیفینیشن کے بعد آپ ٹائپس پہ آتے تو ٹائپس کی بڑی ہیڈنگ دی, ٹھیک ہے. اس کے بعد ایکسپریس پہ آتے تو ایکسپریس کو ہیڈنگ دو, پھر اس کی پروپوزیشن لکھو. گوگل ڈو گیٹ. لیکن اس طرح آپ نے جناب علی سمجھ میں آ رہی ہے, ٹھیک ہے. ایک تو آپ نے یہ کام کرنا ہے, اور دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے, کسی سیم کا ہارڈ فارم میں مجھے جیسے آپ 10-20 پہ کلاس میں آؤ گے نا, انٹر ہوں گے 10-20 تک مجھے اس کی پرنٹ فارم میں چاہیے. کس طرح جو آپ کے 3 یا 4 وہ پیجز ہوں گے نا, کسی بھی پرنٹر والے سے پرنٹ کروانے کے بعد وہ ایک جو ہوتی ہے نا 20 روپے کی وہ اسائنمنٹ شیٹ ملتی ہے, بریف ملتا ہے, اس کے اندر جو اس طرح آپ کو ایک پراپر فارمل طریقے سے. میں نے سمجھا ہینڈ ریٹن میں اس میں لکھ کے لے جائیں گے. نہیں, ہینڈ ریٹن مجھے نہیں چاہیے. میں نے سافٹ میں بھی وہ دیکھنی ہے, ہارڈ میں بھی دیکھنی ہے. ٹھیک ہے جناب, ایک آپ نے یہ کام کرنا ہے. اور دوسرا
अभी पहले तो आप नेक्स्ट पिछले वीक की यानी लेक्चर प्रेजेंटेशन कौन आएगा? उसमें जाके देखेंगे कि ट्रम्प स्टैम्प के वेबसाइट देखेंगे, गूगल से पढ़ो, मेरी साइट से देखो। स्पीकर पे आप लेके आओ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप कहाँ गलत है कहाँ सही। कुछ भी जितना लिख सकते हैं की टाइम अपने इंटरनेट पे एक्सेस आप एक सब लेके आएंगे कि जनाब मैं नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगा कि आप कहाँ लेट कर रहे हैं, मैं उस तरह आपको करेंगे। डोंट वरी, कल लेक्चर में वर्ड को समझिए। जनाब आपको वर्ड चलाना आता है? लिख लिया सबका? आप कौन सा किस में जाएंगे? आप आ जाए, कोई कौन आए वॉलंटियरली, कोई भी आ जाए। लाइट ऑन करें, बंद रहे सर। करूँगा आउटसाइड, ठीक है। Lights, camera, and शुरू करें। आप बताएं आप बात करें। अच्छा, लास्ट वीक हम लोगों ने पढ़ा था कंसिडरेशन, ठीक है, तो उस बारे में ज़रा सा आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफली बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, इंग्लिश में बोला, इंग्लिश क्लासेस। अच्छा, कंसिडरेशन का वैसे जो मतलब है ना वो है कि किसी चीज़ में भी गौर वगैरह करना, ठीक है, लेकिन लॉ में कंसिडरेशन मतलब कि लॉ में इसको किसी और तरह जो है ना डिस्क्राइब किया गया है। कंसिडरेशन इज द फंडामेंटल सोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ, ठीक है, और इन यूके में स्पेसिफिकली यूके में, ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब कंसिडरेशन की डेफिनेशन है क्या कहते हैं, एक्सचेंज बिटवीन an exchange between parties, an exchange between parties, an exchange between parties of an exchange between parties of benefit one party to another, ठीक है। तो इसी तरह इस मतलब कंसिडरेशन आप किस तरह कर सकते हैं, इसकी एक एग्जांपल ये है कि जैसे कि क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल मेरा ये फ़ोन है, ठीक है, और मैं ये फ़ोन बेचता हूँ क्या कहते हैं इन भाई को, तो ये भाई को मैं अपना कितने का 10,000 का एक फ़ोन बेचता हूँ, तो ये भाई आके मुझे क्या कहते हैं एक्सचेंज में पैसे देते हैं, ठीक है। तो जो एक्सचेंज में पैसे देंगे उस चीज़ को मतलब मैं एज अ कंसिडरेशन कंसिडर करूँगा अपने पे। तो इसी तरह कंसिडरेशन की 3 टाइप्स हैं, ठीक है, जिसमें नंबर 1 है प्रेजेंट है, प्रेजेंट कंसिडरेशन है, फ्यूचर कंसिडरेशन है और पास्ट कंसिडरेशन है। लेकिन यूके में इसकी सिर्फ 2 टाइप्स हैं, प्रेजेंट और पास्ट, ठीक है, और प्रेजेंट को आप एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं और फ्यूचर को एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन भी कहा जाता है। तो अब एग्जीक्यूटिव कंसिडरेशन की एग्जांपल ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं, मैं अपना फ़ोन बेच रहा हूँ, ठीक है, और इसी टाइम उसी वक्त आके कोई बंदा मुझे क्या कहते हैं इसके पैसे देता है, तो वो उसी टाइम जो है ना ये कंसीडर हो जाएगी। अब यही फ्यूचर पे अगर मैं जाता हूँ तो फ्यूचर कंसिडरेशन को ऐसे हम डिस्क्राइब करेंगे जैसे कि फॉर एग्जांपल ये राजा उमैर साहब को अपनी गाड़ी बेच रहे हैं, ठीक है, तो वो गाड़ी मैं हफ्ते बाद इनके साथ मेरी क्या कहते हैं होती है, तो एडवांस में मैं इनको दे देता हूँ, वो मेरे साथ बाउंड हो जाते हैं लीगली, ठीक है। तो हफ्ते बाद मुझे वो अपनी गाड़ी देने के हर हाल में पाबंद होंगे, ठीक है, ना दे तो फिर उसके अलावा जाहिर सी बात है मैं कानूनी कार्रवाई का भी जो है ना
تو یہ ہے ٹھیک ہے. اب اس میں کچھ رولس ہوتے ہیں کنسٹیٹیوشن کے ٹھیک ہے, جس میں سے ایک رول ہے کہ آپ کی چیز کی کوئی نہ کوئی ویلیو ہونی چاہیے ٹھیک ہے, کوئی بھی ویلیو ہو, بے شک $1 ہے, بے شک $100 ہے, بے شک کچھ بھی کوئی بھی ویلیو ہو قانون کی نظر میں ٹھیک ہے. تو پھر ایک رول یہ بھی کہتا ہے کہ کیا کہتے ہیں آپ کی کنسیڈریشن مطلب آپ کی ایکسچینج ہوا ہو, مطلب کہ فار ایگزامپل اگر یہ فون میں بیچ رہا ہوں تو یہ فون میں نے ایکسچینج میں اس نے مجھے پیسے دیے اور میں نے اس کو بدلے میں یہ فون دیا ہو, یہ بھی رولس ایک لازمی جو ہے نا ہونا چاہیے ٹھیک ہے. تو یہی سر کنسیڈریشن ایلیگل ہو سکتی ہے. کیا ہوا کنسیڈریشن ایلیگل ہو سکتی ہے. ہاں ایک کنسیڈریشن ایک یہ بھی ہے کہ کنسیڈریشن انلیگل نہیں ہو سکتی, وہ آپ اس کا پھر کسی اور طریقے سے قانونی کارروائی کی جائے گی, لیکن انلیگل کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا. اور اس کے علاوہ کچھ اینی کوسچن؟ اس کی امپورٹینس سگنیفیکینٹ کانٹریکٹ میں اس کا کیا تھا؟ کانٹریکٹ میں اس کا مطلب یہ ایک بہت امپورٹنٹ اس کا کام ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ کانٹریکٹ تبھی کرو گے جب کوئی چیز بدلے میں آپ کسی سے لو گے, تو فضول کا کوئی کانٹریکٹ بھی کرے گا کسی چیز میں. آپ ظاہر سی بات ہے آپ کسی چیز سے فار ایگزامپل آپ میرے سے فون لینے آؤ گے تو تبھی آپ میرا اور آپ کا کانٹریکٹ ہوگا نا. کانٹریکٹ میں پھر ظاہر سی بات ہے پھر کنسیڈر کیا جائے گا کہ یار آپ مجھے پیسے دے رہے ہو, میں آپ کو چیز اپنی کوئی بھی پرووائڈ کر رہا ہوں. پھر اس میں ایک اور چیزیں بھی ہیں, اس میں آپ کسی ضروری نہیں ہے کہ کوئی چیز ہی آپ دے سکتے ہو, اس میں آپ سروس بھی آ سکتی ہے ٹھیک ہے. اس میں آپ کیا کہتے ہیں کوئی میری کیا کہتے ہیں میرا کوئی پرومس بھی آ سکتا ہے کہ میں نے آپ سے وعدہ کرتا ہوں ٹھیک ہے کوئی کام کرنے کا آپ کا ٹھیک ہے, تو وہ بھی آ سکتا ہے. تو یہ اس میں 2-3 چیزیں ہیں, مطلب یہ بھی اس کی ٹھیک ہے سر. آج ہم پریزنٹ کرنا چاہ رہے ہیں ایکسیپٹینس. ایکسیپٹینس کا مطلب ہے کہ میرا پرسن the proposal is made signify the asset through the proposal is had to be accepted. ایکسیپٹینس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی فار ایگزامپل میں علی کو کوئی چیز آفر کرتا ہوں تو وہ آگے سے ایکسیپٹ کرتا ہے, اس کا مطلب ہے ایکسیپٹ. یہ وربلی بھی ہو سکتی ہے اور ریٹن فارم میں بھی ہو سکتی ہے. سر اس کے 5 ٹائپس آف ایکسیپٹینس. نمبر 1 type of acceptance is conditional acceptance. یہ بتا دیں Conditional acceptance, implied acceptance, ٹھیک ہے. conduct by acceptance. ہاں express acceptance. سب سے پہلے میننگ ہوتا ہے express acceptance. express acceptance کا مطلب ہے کہ آپ لوگ کھائیے نا تینوں, آپ سنو غور سے, یہ ریویژن کر رہا ہے غور سے. ایکسپریس ایکسیپٹنس کا مطلب ہے جس میں کلیئرٹی کو سب کے سامنے اوپن اور سامنے ساری کلیئرٹی کو سب اب چھوڑے آپ اپنا بتائیں. کنڈیشنل ایکسیپٹنس کا مطلب ہے کہ جس میں کنڈیشن رکھی ہو, مطلب ٹھیک ہے کوئی اور دیگر کنڈیشن رکھی ہو اس میں. امپلائی کا مطلب ہے کہ جس میں ایکشنز کے تھرو ایکسیپٹنس ہو, مطلب ہماری فیصل کے جو بھی دینا چاہتا ہے ریلیٹڈ ٹو فار ایگزامپل مطلب کہ مطلب ایکشنز کے تھرو اگر ایکسیپٹ کروا دیں کسی چیز کو, اس کو کہتے ہیں جو بھی آپ کے ذہن میں آ رہا ہے آپ کو اس کے ریلیٹڈ بتا دیں. اور ادر تھنگس اور اتنے پریپریشن کی ٹائم تو آپ کو بتایا تھا کہ نیکسٹ ویک ان شاء اللہ.